बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूँ रियाज बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस, वफाकी दारुल हुकूमत की जो पुलिस है उसके दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी है और हमारी आज की अब तक की मालूमात के मुताबिक 50 से ज़ायद कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक और मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ़्तार हुए हैं। और गिरफ़्तार होने वालों में मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि बानी पीटीआई इमरान खान की 3 बहनें भी उन गिरफ़्तार होने वालों में शामिल हैं। उनको भी डी चौक के करीब ही गिरफ़्तार किया गया है। और आज हम ये बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने दौरा किया है आईजी इस्लामाबाद के साथ मुख्तलिफ़ जगहों का, और ख़ुद वो लीड करते रहे हैं हर जगह पर। और उससे पहले आपको बताऊं कि कल रात से क्या हुआ। कल रात से ये हुआ है कि कल रात से तमाम रास्ते इस्लामाबाद को आने वाले और रावलपिंडी की तरफ जाने वाले तमाम सड़कें जो है कंटेनर रख कर ब्लॉक कर दी गई थी। M2 M1 को, मोटरवे को मुकम्मल तौर पर दोनों तरफ से सील कर दिया गया। अब ये तो समझ आ रही है कि जो रास्ते इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं उसको चलो आप बंद कर लें, जो इस्लामाबाद से बाहर एग्ज़िट हो रहे हैं, जो मुसाफिर हैं, हज़ारों मुसाफिर, उनमें मरीज़ भी शामिल हैं, दिहाड़ीदार लोग भी शामिल हैं, वो फंस कर रह गए हैं, वो जा नहीं सकते। उन रास्तों को भी बंद कर दिया गया जो मुल्तान की तरफ, फैसलाबाद की तरफ, लाहौर की तरफ, उस तरफ सफ़र करना चाहते थे। और GT रोड पर भी जगह जगह जो है वो ब्लॉकिंग का जो हमें इतलात जो है वो मसूल हुई हैं। हम आपको ये बताते हैं कि इस जो सिस्टम चल रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ख़ुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अपने बहुत बड़े लश्कर के साथ खैबर पख्तूनख्वा से भारी मशीनरी के साथ जो है मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ और डी चौक में मैं पहुँचूँगा और वहाँ पर एहतजाज करूँगा। तो हमारी जो मालूमात हैं अब तक की, बुरहान इंटरचेंज जो है उससे आगे उनको अभी तक नहीं बढ़ने दिया जा रहा। लेकिन अभी अभी डेवलपमेंट आई है, अभी अभी हमें मालूमात मिली है कि IG इस्लामाबाद ने चुंगी नंबर 26 पर जाकर जो है वो इंतज़ामात का जो है जायज़ा लिया है। इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जो है वो बुरहान क्रॉस कर रहा है और वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने को तैयार है। और इस दौरान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, झड़पें भी हो सकती है सारी। मैं कुछ बात सुन रहा था शेख वकास अकरम साहब की, जो सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो बात कर रहे थे एक प्रोग्राम में, जवाब दे रहे थे कि जी अली अमीन गंडापुर जो है वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करते, तो वो अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं, ट्रांसपोर्ट अपनी जेब से लाते हैं, कारकुनों का खाना हर चीज़ वो खुद करते हैं। बिलाशुबा वो करते होंगे। लेकिन एक वीडियो हमारी नज़र से आज गुजरी जिसमें 1112 की गाड़ियाँ थी, उसके अलावा मशीनरी थी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। तो उनको अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो भी तो ज़ाहिर बात है, वो जो इस्तेमाल ज़राए किए जा रहे हैं वो सरकारी ही हैं, तो ये किसी मुखालफत में नहीं है। मैं तो कल के व्लॉग में भी मैंने ये कहा था कि मुझे समझ नहीं आती कि इन हालात में क्या तुक बनती है एहतजाज की और इस किस्म की जो है हल्ला बोलने की, या आकर एक जगह पर इकट्ठा होने की। आप अदालतों में केस लड़ें, अदालतों का सामना करें। एक तरफ बानी पीटीआई का ये बयान आता है इमरान खान साहब का कि हम अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अदलिया पर यकीन नहीं है और अदलिया पर अदम इत्माद होता है, चीफ़ जस्टिस पर ख़ास तौर पर अदम इत्माद होता है। जो आइनी इस्लाहत आ रही हैं, जो आइनी बिल आ रहा है जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, और मौलाना फजलुर रहमान को भी जो है गवर्नमेंट ने मना लिया है, तकरीबन मना लिया है और उनको राज़ी कर लिया है, और कुछ शराइत जो है वो बाकी रह गई हैं और आने वाले हफ्ते तक शायद ये बिल पास भी हो जाए, ये हमारी इतलात हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये बिल जो है मखसूस कोई 2 शख्सियात के लिए, जिनमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी शामिल हैं, उनके लिए ये मंजूर किया जा रहा है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किसी भी ओहदे को कबूल करने से माजरत की है। उन्होंने कहा जी मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं अपनी मुकर्रर मुद्दत पर बिल्कुल रिटायर होकर मैं चला जाऊंगा। मैंने किसी किस्म की ना तोसी लेनी है, ना मैंने रहना है। मैं आपको ये बताऊं कि अब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो ले लिया है। आर्टिकल 245 के तहत आज रात 12 बजे से इस्लामाबाद ICT में फ़ौज की तैनाती जो है वो अमल में आ रही है। और ज़ाहिर बात है ये उस वक्त होता है, फ़ौज को उस वक्त बुलाया जाता है जब हालात इंतहाई संगीन हो। तो हालात तो संगीन हैं, मैं ख़ुद यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैं सुबह 8 बजे से जो है वो देख रहा था, कल रात से ही रास्ते बंद कर दिए गए थे। इस्लामाबाद के शहरी वो बेचारे कभी पहाड़ी रास्तों में घूम रहे हैं, कभी जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो किसी पहाड़ी रास्ते से गुजरकर जो अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे। स्कूल तो वैसे बंद हो गए हैं, यहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल दरम बरम है।
کاروباری ادارے جو ہے وہ بند ہیں، معطل ہیں ساری سرگرمیاں، پاک سیکریٹریٹ کو جانے والے راستے بند ہیں، ریڈ زون کو جانے والے راستے بند ہیں، سپریم کورٹ کو جانے والے راستے بند ہیں، باقی بھی تمام چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپیل کی ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ یہ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، آج کا جو احتجاج ہے جو جاری ہے، شاید اس کا رزلٹ کچھ کل جا کر نکلے یا رات گئے لیٹ تک، جب یہ میری ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں اس کے بعد اس کا رزلٹ نکلے۔ اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ رزلٹ اچھا نکلے، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ اس دفعہ کے احتجاج کا رزلٹ کوئی زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ خطرات موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپیل کی ہے تحریک انصاف کی قیادت سے کہ احتجاج کو فوری طور پر واپس لیا جائے ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے مولانا فضل الرحمان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں بہت بڑا ایک قافلہ لے کر، اور برہان انٹرچینج پر، اور یہ آپ کو ایک اور ویڈیو ہم دکھاتے ہیں کہ موٹر وے پر اس وقت انتظامیہ نے، پولیس نے، موٹر وے پولیس نے یا دیگر سیکورٹی ایجنسیوں نے کیا کر رکھا ہے۔ یہ پہلے ویڈیو آپ دیکھیں۔ ظلم کی انتہا آپ کو چیک کراتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں جی، ذرا جی یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں، یہ موٹر وے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں جی۔ خدا نخواستہ ادھر سے اگر کوئی گاڑی سپیڈ سے غلطی سے آ ہی جاتی ہے تو یہ دیکھ لیں آگے اس کا استقبال کیسے کیا جا رہا ہے۔ اس میں فیملیز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بچے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پورے موٹر وے کے اوپر انہوں نے یہ پھینکی ہوئی ہے جی، اور جگہ جگہ پہ انہوں نے یہ پھینک دی ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اس میں دیکھ لیں کہ ایک تو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، جگہ جگہ کنٹینر لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جیسے بارودی سرنگوں کے حوالے سے ہوتا ہے، اسی طرح کے یہ سریے کے عجیب عجیب سے جو ہے یہ چیزیں بنا کر جو ہے روڈ کے اوپر رکھ دی گئی ہیں، اور یہ ایک گاڑی تیزی سے آئے گی تو اس کے ٹائر برسٹ ہوں گے، کسی گاڑی میں فیملی ہوگی، بچے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، کوئی بھی ہوگا، جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس قسم کے جو ہے وہ نہیں کیے جانے جا رہے اقدامات، لیکن ظاہری بات ہے گورنمنٹ نے اس دفعہ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ابتدا اب شروع ہوئی ہے، یہ ابتدا شروع سے ہے۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تب نون لیگ احتجاج کرتی تھی یا پیپل پارٹی کرتی تھی، تب بھی یہی حالات ہوتے تھے، شیلنگ بھی ہوتی تھی، فائرنگ بھی ہوتی تھی، ربڑ کی گولیاں بھی چلائی جاتی تھیں۔ تحریک لبیک والوں پر بھی آپ کے سامنے لاہور میں کیا ہوا تھا، فیض آباد میں کیا ہوا تھا، سب کے سامنے ہے۔ وہی چیز، وہی کہانیاں دہرائی جا رہی ہیں۔ 70 سالوں سے، پچھلے 7 دہائیوں سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، ہم کشمیر کے لیے صرف بیانات دیتے ہیں، ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں، اور ہم جو ہے سیمینار منعقد کرتے ہیں، اور بیانات پہ بڑا ہمارا زور ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ ایک جنگ تو تم لڑ نہیں سکتے۔ یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں جو پچھلے 70 سال سے جتنے بھی آئے ہیں، چاہے وہ بھٹو فیملی سے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، چاہے وہ میاں برادران ہیں، یا کوئی اور حکومتیں آئی ہیں، قافلے کی حکومت آئی ہے، تو سب کا یہی رہا ہے۔ اب بھی حکومتی سطح پر بتایا جا رہا ہے کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم بالکل ساتھ ہیں۔ آپ یہ بتائیں، ہم ایک ایٹمی مسلمان ملک ہیں، بہت بڑا ایٹمی ملک ہیں۔ پاکستان کلمہ محمدی لا الہ الا محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اور فلسطین کے لیے ہم نے کیا صرف کیا ہوا جی، جنرل اسمبلی سے واک آؤٹ ہو گیا۔ پہلے عمران خان صاحب کا ہو گیا، واہ 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 واہ، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جناب ان کی جو ہے وہ تعریفیں شروع کر دیں۔ اب میاں شہباز شریف صاحب نے واک آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا، اور اس پہ واہ واہ واہ۔ ہماری قوم ہے ہی ایسے، بشمول میرے، ہم سب جو ہے صرف واہ واہ کے جو ہے وہ عادی ہو گئے ہیں، عملی کام ہم نے کرنا نہیں۔ مسلمانوں کے لیے جہاد فرض ہے، اور یہ جہاد ہم کہاں کر رہے ہیں؟ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ استعمال کرتی ہے سیکورٹی فورسز کو، اور سیاست بیچ میں انوالو ہوتی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، سیکورٹی فورسز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اپنی جو ہے وہ روب دبدبا یہ وہ قائم رکھنے کے لیے سب کے سب ایسا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عجیب ہے۔ اب میں آخر میں ایک بات کروں گا، اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے۔ اب اسلام آباد کے حالات خراب ہیں، راولپنڈی کے حالات خراب ہیں، یہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے، یہاں پر آنسو گیس پھینکے جا رہے ہیں۔ فیض آباد کی پوزیشن بہت زیادہ ٹائٹ ہے، خراب ہے، وہاں پر کارکن کافی پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی خطرناک بات جو وہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان لڑکے جن کی عمریں 19 سے 25 سال کے درمیان ہیں، وہ موٹر سائیکلوں پہ پیدل پھر رہے ہیں، جگہ جگہ پر وہ پولیس پر بھی پتھراؤ کر رہے ہیں، اور
عام شہریوں پر بھی پتھراؤ کر رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور کچھ ایسے لڑکوں کو، افغانی لڑکوں کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے. ایک تو باقاعدہ پارا کے قریب ایک لڑکے کو گرفتار کیا گیا تھا آج صبح. اس کی ہمیں اطلاعات موصول ہوئی تھی. اس نے افغانستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. پتہ نہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی شر کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں. ان کو ایسا نہیں چاہیے کہ جہاں پہ رہ رہے ہو، جہاں پر کھا رہے ہو، اس کی خیر بناؤ. یہ اسلام آباد کے حالات ہیں. اب لاہور، کل سے لاہور کی باری ہے. اسلام آباد کے حالات ابھی سدھرے نہیں. پاک فوج آ رہی ہے اور یہ کئی دنوں کے لیے آ رہی ہے. 16-17 تاریخ تک جو ہے ابھی تک اس کی منظوری ہوئی ہے. اس کے بعد اس میں توسیع ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا معاملات آگے آتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے کیا کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز کیا کرتی ہیں، ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں، ہماری پولیس کیا کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ابھی لاہور میں دمادم مس قلندر ہو رہا ہے اور آج فیصل آباد میں بھی دمادم مس قلندر ہوا ہے. بڑی عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے ملک کی. ایسے لگتا ہے جیسے ہم اللہ معاف کرے، ہم پر کوئی عجیب سی طاقتیں جو ہے وہ مسلط ہو گئی ہیں. اور یہ صرف اس حکومت میں نہیں ہے. میں میاں برادران کی حکومت کو نہیں کہہ رہا، میں اب کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہہ رہا. میں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہی چل رہا ہے. یہی چل رہا ہے. عوام کو دکھایا کچھ اور جا رہا ہے اور کیا کچھ اور جا رہا ہے. یہ تازہ ترین صورتحال تھی. کوئی اور تازہ ترین ہمارے پاس خبریں آئیں تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو یہاں سے شیئر کریں گے، آپ کو معلومات دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.